السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے مختلف موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ آج سے ہم ایک نیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ جدلی مادیت کے بارے میں ہوگی۔ جدلی مادیت جو کہ کارل مارکس نے جو فلسفے پر کام کیا تھا اس کے بارے میں ہے۔ کارل مارکس کا جو فلسفیانہ نقطہ نظر ہے فطرت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، سماج کے بارے میں، وہ جدلی مادیت کہلاتی ہے اور اس کو آسان الفاظ میں مارکسی لیننی فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس متعلق ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم باقاعدگی سے یہ سارا موضوع کور کریں گے کہ جدلی مادیت ہے کیا اور جدلی مادیت کے قوانین کیا ہیں، جدلی مادیت اس دنیا کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ کیونکہ جدلی مادیت ایک فلسفہ ہے، اس لیے ہمیں آج کے اس ویڈیو میں یہ بتانا ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفے کے متعلق کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا اور ان کے بارے میں اپنا صاف نقطہ نظر بنانا ہوگا، تو ہی ہم جدلی مادیت کو سمجھ سکیں گے۔ جو اس سیریز کی اگلی قسط ہوگی اس میں ہم باقاعدہ انٹروڈکشن سے شروع کر لیں گے کہ جدلی مادیت کیا ہے، لیکن اس سیریز میں ہم اس سیریز کے پہلے ویڈیو میں ہم فلسفے پر ہی محدود رہیں گے اور اس پر ہی ذکر کریں گے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ انقلابی شاعری سننا چاہتے ہیں، رومانٹک پوئٹری سننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ساحر کی شاعری، فیض کی شاعری اور بہت سارے شعراء کی شاعری آپ کو ہمارے اس چینل پر مل سکے گی، کیونکہ اس چینل کا نام ہے لٹریچر اینڈ ہسٹری۔ ادب، شاعری کے بارے میں بہت ساری باتیں اور چیزیں آپ کو اس چینل پر مل سکیں گی، اور ہسٹری اور فلسفے کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکیں گی۔ اگر آپ مارکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لینن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مغلوں کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس چینل پر مل سکیں گی۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کمنگ ویڈیوز اور سیریزز آپ کو بوقت مل سکیں۔ ناظرین، فلسفہ کیا ہے یہ ہم سنتے تو آتے ہیں اور عام زندگی میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم سمجھیں گے کہ فلسفہ ہے کیا آخر کار۔ ہم ایک سماجی جیو ہیں، سماج کا حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، اور ہمارے تجربے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اخبارات میں، نیوز چینلز پر، ریڈیو پر ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایک سمجھدار انسان کی حیثیت میں، ایک ایسے فرد کی حیثیت میں جو اپنا ہوش و حواس رکھتا ہو، اس حیثیت سے ہم سوچتے بھی ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہ کائنات کیسی رہی ہے، زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، سماج کیا ہے، یہ سماج کیسے بنا، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں، اور ہر انسان ان ساری باتوں پر غور و وچار کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں یہ کیا ہیں، یہ کس لیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہمیں سائنٹیفک انداز سے سوچنا چاہیے۔ سائنٹیفک انداز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریزن دینا ہوگا۔ کوئی بھی چیز جو ہم بحث کریں گے، جس کے بارے میں ہم بتائیں گے، اس کا سبب بتانا ہوگا اور اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ یہ جو بھی چیز ہم بتاتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، یہ کیوں مانتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی ساری ہم ایکسپلینیشن بھی دیں گے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم سماج، فطرت، انسانی خیالات و افکار اور اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نہ فقط سمجھنا لیکن ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز خراب ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو ایک اچھے فارم میں لانا چاہیے، یہ سماج جو ہے، اس سماج میں بہت سارے فالٹس ہیں، تو اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، یعنی وہ فلسفے کا ہی علم ہے جس کی مدد سے ہم نہ فقط انسانی
خیالات و افکار، فطرت، سماج اور معاشرے کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے یہ بھی ہم فلسفے کے ہی مدد سے جانتے ہیں۔ جیسے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، ویسے ہی انسان کی کچھ ذہنی ضروریات ہوتی ہیں، اور فلسفہ وہ علم ہے جو انسان کی ذہنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور وہ جیسے ہوا ہوتی ہے، وہ انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کا میسر ہونا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے جو خیالات و افکار ہیں، جو سوچ وچار ہیں، ان کو بدلنے، ان کی پرورش ہونے میں، ان کا بڑا ہونے میں فلسفے کا علم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ وہ علم ہے جو انسانی ذہن کی ایکسرسائز کا کام دیتا ہے۔ فلسفی یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ وزڈم سے پیار کرنا، جس کا مطلب ہے دانش سے پیار کرنا یا نالج سے پیار کرنا۔ تو فلسفہ ہی وہ علم ہے جو اس دنیا کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ فلسفے کے ہی مدد سے ہم بہتر طریقے سے اس دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ضرور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کیا ساری دنیا کے سارے فلسفے ہی درست ہیں یا ٹھیک ہیں؟ نہیں، کچھ فلسفے جو ہیں وہ آپ کو گمراہ کریں گے، مسلیڈ کریں گے۔ مثلا جو سامراجی ملکوں کے فلسفرس ہیں، وہ خاص طور پر چیزوں کے متعلق، فطرت کے متعلق اور سماج کے متعلق جو فلسفہ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل ہی گمراہ کن ہوتا ہے، وہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر فلسفہ بالکل ہی درست اور آپ کو درست سمت میں نہیں لے جائے گا۔ خاص طور پر جو سامراجی ممالک کے فلسفی ہیں وہ آپ کو گمراہ کریں گے، مسلیڈ کریں گے۔ یعنی یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ ہر فلسفہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ فلسفے کی فیلڈ کیا ہے؟ جیسے ہر علم کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ مثلا فزکس کی فیلڈ ہوتی ہے کہ میٹر اور انرجی کا باہمی تعلق کیا ہے، اور میٹر اور انرجی کی وجہ سے یہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کیمسٹری کا تعلق ہوتا ہے میٹر کی کمپوزیشن کے بارے میں، اسٹرکچر کے بارے میں اور پراپرٹیز کے بارے میں۔ ایسے ہی بایولوجی اور دوسرے سائیکالوجی جتنے بھی علم ہیں ان کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ فلسفے کا کیا موضوع ہے؟ فلسفے کا جو موضوع ہے، جو فیلڈ ہے، وہ ہے فطرت کو سمجھنا، معاشرے کو سمجھنا، اور انسان کے خیالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں، ان کی کیا تاریخ رہی ہے، اور انسان کے خیالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ جو کچھ ایک انسان سوچتا ہے، جو عقائد لوگ رکھتے ہیں، وہی عقائد کیوں رکھتے ہیں، وہ دوسرے چیزوں کو، دوسرے خیالات و افکار کو کیوں نہیں مانتے، یہ فیلڈ ہے فلسفے کی، یہی ہمیں اس بارے میں بتاتی ہیں۔ اور اس پہلے ویڈیو کی، جدلی مادیت کی یہ جو سیریز ہے، اس کا آج جو ہم پہلا ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا جو لاسٹ ہم کوشچن ڈیل کریں گے وہ ہے کہ فلسفہ غیر جانبدار ہوتا ہے کہ نہیں۔ بہت سارے علوم ہوتے ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ مثلا میتھامیٹکس، سائنس کی جتنی بھی فیکٹس ہیں وہ سب لوگوں کے لیے سیم ہی ہیں، لیکن فلسفہ غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب دو اقوام لڑائی میں ہوں، جب دو فرد لڑائی میں ہوں، جب دو ممالک ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں، تو جو ظالم ممالک ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم اقوام ہوتی ہیں، ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اپریسرس کا، جو ظالم ہے، ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا دوسرا فلسفہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کے اس ویڈیو میں ہم نے 4 سوالات کو ڈیل کیا۔ ایک یہ کہ فلسفہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ کیا ساری دنیا کے سب فلسفے ہی درست ہیں، تیسرا یہ کہ فلسفے کی فیلڈ کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ کیا فلسفہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو جدلی مادیت کے بارے میں اور فلسفے کے کیا اقسام ہیں اور دوسری چیزوں کے متعلق بتائیں۔